اور یہ آپ کا جو مصری صاحب ہے نا، یہ اس طرح افواہیں پہن رہا ہے کہ شیعوں جو ہے ختم نبوت کے قائل نہیں. اب بیوقوف، تو نبوت کا معنی نہیں سمجھتا، احمق مصری، تو نبوت کا معنی نہیں سمجھتا. نبوت کوئی بھی ملائکہ سے بات کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نبی ہوتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیا حال چال ہے؟ خیریت سے خیریت ہے؟ آپ ٹھیک ہیں میرے بھائی؟ جی الحمدللہ سر، شکر اللہ پاک. آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر. سر میں عقیدے سے سنی ہوں، لیکن جی کافی عرصے سے آپ کو سن رہا ہوں میں. اللہ آپ کو سلامتی دے. تو میرے آپ کے ساتھ 2-3 سوالات ہیں، ڈاؤٹس ہیں میرے، وہ کلیئر کرنے ہیں میں نے. جی سر بولیں. سر جو امامت کا عقیدہ ہے، کائنڈلی اس کو آپ بریف کر سکتے ہیں کہ کیا عقیدہ ہے امامت کا؟ کیونکہ جو میں نے سنا ہے، میں اپنا میں بتا دیتا ہوں آپ کو بولیں کہ جو میں نے سنا ہے وہ یہ ہے کہ جو نبوت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے. وہ جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی لے کر نازل ہوتے تھے، اسی طرح جو ائمہ اکرام ہے، مولا علی علیہ السلام ہے، امام حسن، امام حسین، ان کے اوپر بھی اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر نازل ہوتے ہیں. تو کیا یہ اس میں کیا صداقت ہے؟ اس کو کائنڈلی بریف کرتے ہیں. یہ تو آپ نے دوسرا سوال کیا نا؟ جی جی آپ سوال کر رہے ہیں کہ نبوت امامت کیا ہے، اور جی پوچھتے ہیں کہ کیا یہ الگ بات ہے کہ کیا ملائکہ سے ملاقات ہوتی ہے. دیکھیں میرے بھائی، آپ شاید اس فکر میں مبتلا ہیں کہ بھائی کہ اگر کوئی شخص ملائکہ سے بات کر رہا ہے تو حتماً نبی ہوتا ہے. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. آپ کو قرآن مجید کا علم ہونا چاہیے کہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کیا ہے، صحابہ تھے جو انبیاء الملائکہ سے گفتگو کی ہے، اور کوئی ان کو نبی نہیں کہتا. مثلا میں آپ کو خدمت میں عرض کروں، قرآن مجید میں سورہ ہود میں ملاحظہ فرمائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا. ہمارے ملائکہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری کے ساتھ، وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ. ملائکہ سے کس کی گفتگو ہوئی ہے؟ جناب سارہ کی گفتگو ہوئی ہے. وہ کڑی ہے، وہ ہنس پڑی ہے. جب ملائکہ نے بولا کہ ہم اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عنایت کرے گا تو وہ ہنس پڑی ہے. تو ہم نے فبشرناها، ہم اللہ کہتا ہے ہم نے بشارت دی کس کو؟ سارہ کو. اب کوئی کہتا ہے کہ سارہ نبی ہے؟ کوئی نہیں کہتا. سارہ فبشرناها باسحاق، ہم نے اس کو بشارت دی ہے کہ ہم آپ کو اسحاق دیں گے، اور اسحاق کا بھی ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام یعقوب ہوگا. ٹھیک ہے. قالت یا ویلتا االد وانا عجوز وهذا بعلی شیخا. اس نے کہا واہ کیا مصیبتا، میں تو بڑھیا ہوں، میں تو ایک بڑھیا عورت ہوں، میری اولاد ہوگی، اور میرا جو شوہر ہے وہ بھی تو ایک بوڑھا آدمی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام 120 سال روایات میں، آپ لوگوں کی کتب میں 100 سال سے ان کی عمر زیادہ ہے. ان هذا لشیء عجیب، یہ تو بہت عجیب بات ہے. قالوا اتعجبین من امر اللہ، ملائکہ نے ان سے اتعجبین، ملائکہ نے خود ان سے خطاب کیا کہ کیا آپ اللہ کے حکم سے تعجب کر رہے ہیں؟ اوکے. تو کیا پتا چلا کہ یہ ملائکہ نے ان سے گفتگو کیا. اب کوئی مسلمان نہیں کہ اس آیت کو کوئی رد کرے تو کافر. سارہ کو کوئی نبی نہیں کہتا کہ اس کے نبی ہے. نبی کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. اس کے بعد حضرت مریم کا دیکھ لیں، یہ سورہ مریم ہے. اس آیات کو آپ کبھی پرائیویٹ میں پڑھیں، آیت نمبر یہاں 16 سے شروع ہوتی ہے. جی سر. فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان كنت تقیا قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا. حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئی. بھائی شوہر ہے نہیں، ایک کواری اور لڑکی ہے، کواری ہے، باقرہ ہے. ہاں اتنی بڑی بدنامی ہے، بدنامی کہ نہیں بھائی؟ وہ تو انبیاء کے گھر سے ہے نا، وہ تو بہت ہی پاک مقدس ہے، اس کی تو بڑی عزت ہے. اب یہ لڑکی جو ہمیشہ مسجد میں عبادت کر رہی ہے، اس کا کام ہی عبادت کے لیے، وہ بیچاری ہو گئی. تو اتنے بے عزتی کی بات، اتنے اللہ نے سخت امتحان لیا ان کا. تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل نے ان سے گفتگو کی ہے. میں اللہ کی جانب سے نمائندہ ہوں، رسول ہوں،
رسول یعنی پیغام لے کے آئے تاکہ میں آپ کو ایک بیٹا دے دوں. پھر وہاں پہ کنورسیشن ہے, لمبی کنورسیشن ہے, آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. تو کوئی نہیں کہتا کہ مریم جو ہے نبی ہے. اچھا آپ کی خدمت میں عرض کروں, اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں, ملاحظہ فرمائی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ, ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی بھیجا ان ارضعی کہ اس بیٹے کو دودھ پلا دے. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي, اور جب تجھے ڈر لگے کہ فرعون والے لوگ آئیں گے اس کو پکڑ کے ذبح کریں گے بچے کو, اور اس کو صندوق میں رکھ دے, صندوق کو دریا میں رکھ دے, دریا میں یہ جائے گا, اس کو فرعون والے پکڑ لیں گے اور ہم اس کو واپس لائیں گے آپ کی طرف. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ, ہم تیرے بیٹے کو, تیرا بیٹا امانت ہے, ہم واپس پہنچائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ننھا بچے کو دریا میں کوئی پھینکتا ہے بھائی, کتنا بڑا امتحان ہے. صندوق میں ڈال کے ہم اس کو واپس لائیں گے. اللہ سبحان اللہ, کتنا مومن ہے. ملائکہ نے ان سے کہا ہم آپ کے بیٹے کو واپس لائیں گے. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ, یہ انبیاء میں سے, ہم اس کو نبی مرسل بنائیں گے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا جی سر. سر ایک اور کویسچن ہے. اچھا تو میرے ایک منٹ ابھی میں اس کو, کیونکہ یہ سوال بڑا اہم ہے, اور یہ آپ کا جو مصری صاحب ہے نا, یہ اس طرح فوائد پہن رہا ہے کہ شیعوں جو ہے ختم نبوت کے قائل نہیں. اب بیوقوف, تو نبوت کا معنی نہیں سمجھتا. احمق مصری, تو نبوت کا معنی نہیں سمجھتا. نبوت کوئی بھی ملائکہ سے بات کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نبی ہوتا ہے. یہ صحیح بخاری ہے, صحیح بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی, یہ سنہ 2001 میں چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی, یہ صفحہ نمبر 619 ہے, 619 ہے, یہ حدیث نمبر 3404 ہے. اس میں باب حدیث ابرص واعمى واقرع من بنی اسرائیل. یہاں پہ ایک کہانی ہے, یہ حدیث ہے. بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے, ایک تھا لیپریسی کی بیماری تھی اس کو, ابرص, ایک تھا اندھا, اور ایک تھا گنجا, ہنڈ, اس کے بال نہیں تھے. ان کی ملائکہ سے گفتگو ہوتی ہے, ملائکہ ان سے گفتگو کرتا ہے, ان کو ایک کو بال دے دیتا ہے, ایک کو شفا دے دیتا ہے, اس کو خوبصورت بن جاتے ہیں. پھر ان کا امتحان ہوتا ہے. یہ لمبی کہانی ہے, ملائکہ ان سے گفتگو کی. اب کوئی کہتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے نبی ہے. اچھا ایک منٹ میں ایک اور واقعہ آپ کو دکھا دوں. جبرائیل صحابہ سب جبرائیل کو دیکھتے ہیں, جبرائیل کی باتیں سنتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے, یہ کتاب ہے صحیح بخاری, چاپ دار احیاء التراث العربی, سنہ 2001 میں چھپی ہے. یہاں پر یہ ہے کون سی کتاب ہے؟ باب سؤال جبرائیل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل, کتاب العلم میں شروع میں جبرائیل جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں, ایمان کیا ہے وغیرہ وغیرہ. حدیث نمبر 50 ہے بخاری میں. ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے باہر آئے تھے, ہمارے ساتھ تھے, جبرائیل آئے. جبرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایمان کیا ہے, پیغمبر نے جواب دیا. پھر جبرائیل نے پوچھا اسلام کیا ہے, پیغمبر نے جواب دیا. پھر پوچھا احسان کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. پھر پوچھا قیامت کب ہے, جواب دیا. یہ جب چلا گیا جبرائیل وہاں سے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہذا جبرائیل جاء يعلم الناس دینہم. یہ جبرائیل تھے, یہاں آئے تھے, وہ سوال کر رہے تھے, آپ لوگوں نے سنا, وہ جبرائیل تھے. یہ جبرائیل کو سب نے دیکھا, صحابہ نے, وہاں پہ مجمع تھا, پتہ نہیں 100 تھا, کتنے جتنے لوگ تھے, سب نے دیکھا. کہ سوال کیا ہے, اہم سوال کیا جبرائیل نے. حالانکہ جبرائیل کو پتہ ہے جبرائیل کو پتہ ہے اسلام کیا ہے. سوال اس لیے کر رہے ہیں تاکہ میں سوال کروں, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان اقدس سے جواب دے دیں تو لوگ سیکھیں گے. ٹھیک ہے نا, لوگوں کی تفہیم کے لیے. تو اب کوئی کہتا ہے کہ ابو ہریرہ صحابہ سب جو ہے نبی بن گئے, کوئی کہتا ہے اس بات کو قائل ہے. اچھا ملاحظہ فرمائے, میں ایک اور آپ کو دکھاؤں. یہ کتاب ہے بخاری, چاپ دار احیاء التراث العربی. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے, صفحہ نمبر 655 میں حدیث نمبر ہے 3687. یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد كان فيما قبلكم من الامم محدثون. آپ سے پہلے والے امتوں میں محدث تھے جن سے ملائکہ گفتگو کرتے تھے. فإن يكن في امتي احد فإن عمر. اگر اس امت میں کوئی ہے تو عمر ہے. اگر اس امت میں کوئی محدث ہے جس سے ملائکہ گفتگو کرتے ہیں تو عمر ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس امت میں ہوں گے لوگ جن سے انبیاء ملائکہ گفتگو کرتے ہیں. اگلی حدیث اس سے زیادہ واضح ہے. لقد كان في من كان قبلكم من بني اسرائيل رجال يكلمون من غير ان يكونوا انبياء. من غير ان يكونوا انبياء. آپ سے پہلے بنی اسرائیل میں سے لوگ تھے جن سے ملائکہ گفتگو کرتے تھے, وہ نبی نہیں تھے, ملائکہ ان سے گفتگو کرتے تھے. اچھا فإن يكن في امتي
من امتی منہم احد فعمر، اگر میرے امت میں کوئی ایسا ہے تو عمر ضرور ہے. ٹھیک ہے نا؟ اوکے سر. اچھا تو پتہ یہ چلا، میں وہ بھی دکھا دوں آپ کو، ایک منٹ. اس عمران ابن حسین سے اچھا وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ عمر صاحب کو تیمم نہیں آتی، وہ آپ نے دیکھا میرا استدلال؟ اور جس کو تیمم نہیں آتی بھائی ملائکہ اس سے گفتگو کر سکتا ہے. اہل بیت طاہرین جو مطہر ہے، ہاں مطہر ہے، ان سے کیوں نہیں گفتگو کر سکتے؟ اچھا میں ایک منٹ ایک اور آپ کو دکھاؤں. اچھا یہ جو ہے صحیح مسلم ہے، چاپ دار الفکر، کتاب 2003 میں چھپی ہے. یہاں پر حدیث دیکھیں، حدیث نمبر ہے 1226، صفحہ نمبر 581. عمران ابن حسین صحابی فرماتے ہیں وقد كان يسلم علي حتى اكتويت فتركت ثم تركت الكي فتركت ثم تركت الكي فعاد. کہتا ہے ملائکہ مجھ پہ سلام کرتے تھے، میں ان کا سلام سنتا تھا، پھر میں نے کیا کیا، مجھے بواسیر کی مرض لگی ہے، اس کو بواسیر ہو گیا تھا. بواسیر میں اس کو داغ سمجھتے ہیں نا، داغ لگاتے ہیں وہ حکیم وغیرہ، داغ لگاتے ہیں، تو بواسیر کی وجہ سے میں نے داغ لگائی ہے. جب میں نے داغ لگائی تو ملائکہ نے سلام دینا چھوڑ دیا تھا، پھر میں نے داغ لگانا چھوڑ دیا تو ملائکہ پھر شروع ہو گئے مجھے سلام کرتے تھے. دیکھ کے ملاحظہ فرمائی. یہ اس حدیث کی شرح میں نووی صاحب کیا کہتے ہیں؟ صحیح مسلم بشرح النووی مجلد الرابع جزء الثامن چاپ دار الفکر 2000 میں چھپی ہے. یہ وہی حدیث ہے. اچھا 1226 اس کی شرح میں کہتے ہیں ومعنى الحديث، حدیث کا معنی یہ ہے ان عمران بن الحسين كانت به بواسير فكان يسير على المهمات وكان الملائكة تسلم عليه فكان يصبر على الملائكة، يصبر يسير نہیں يصبر ہے، ملائکہ اس کو بواسیر کا مرض تھا تو وہ اس درد پہ صبر کرتا تھا تو ملائکہ اس کو سلام کرتے تھے. فاكتوى فانقطع سلامه، جب اس نے داغ لگائی ہے تو ان کا سلام جو ہے وہ کٹ گیا، پھر دوبارہ وہ اس نے داغ لگانا چھوڑ دیا تو دوبارہ اس کا سلام شروع ہو گیا. تو بہرحال یہ عرض ہے. بسم اللہ کریں، بول اگلا سوال. اچھا سر، دوسرا کوشچن یہ ہے کہ میں نے بک پڑھی ہے سلیم ابن قیس الہلالی رحمۃ اللہ علیہ کی نا، تو آپ کی نظر میں وہ جو بک ہے اتھینٹک بک ہے؟ بالکل. اوکے، جو اس میں لکھا ہوا ہے اس کے اوپر میں بات نہیں کرتا آپ سے، لیکن اس میں ایک تو کوشچن ہے میرے. جی. تو اس کی جو آخری حدیث ہے میں نے پڑھی ہے، میں نے جو پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کیا تھا 145 پیجز کا تھا وہ نا، اردو میں. تو اس کی جو آخری حدیث ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آئی، وہ والی اس میں جو میرے خیال سے وہ خود سے ہی بیان کر رہے ہیں وہ والا، انہوں نے سند نہیں بیان کی اس میں وہ مولا علی علیہ السلام کی شان کو بیان کر رہے ہیں کہ قیامت والے دن بتا رہے ہیں کہ وہ میں فیصلہ کروں گا، مولا علیہ السلام کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام فیصلہ کریں گے، جنت دوزخ کا فیصلہ کریں گے، میں جنت میں لوگوں کو داخل کروں گا، میں دوزخ میں کروں گا، تاکہ اس طرح کا اس کا کچھ مفہوم بنتا ہے. تو کائنڈلی وہ تھوڑا سا کلیریفائی کر دیں کہ وہ تو یہ حدیث میں بہت زیادہ ہے. دیکھیں او علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم. ایک منٹ میں کتاب لیتا ہوں بھائی، مجھے نہیں معلوم آپ کس حدیث کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ حدیث شیعہ کتب میں بہت زیادہ ہے اس طرح. میرے پاس جو سلیم کی کتاب ہے اس میں آخری حدیث اس طرح نہیں ہے جو آپ فرما رہے ہیں. بہرحال یہ ہمارے کتب میں بہت زیادہ ہے کہ روز قیامت جو ہے اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کو کوئی اختیار دیں گے کہ جس کی وہ شفاعت کریں، اس کو جنت داخل کریں، اور اہل بیت علیہ السلام کا بھی اختیار ہوگا، اور بلکہ شیعوں کا اختیار ہوگا، نہ صرف اہل بیت، شیعوں کا بھی، جو صالح شیعہ ہیں وہ بھی یہ کر سکیں گے کہ اپنے گاؤں والے، شہر والے دوستوں کو 50-100 جتنا چاہیں ان کو جنت داخل کریں، جہنم سے نکال دیں. تو یہ اس کے احادیث بہت زیادہ ہیں. اب روایات اس کے بہت زیادہ ہمارے پاس، یعنی بہت زیادہ تعداد ہے اس کی. مختلف قرآن کی جو مختلف آیات ہیں اس کے ذیل میں ائمہ اطہار علیہ السلام کی یہ باتیں ہیں. ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام شفاعت کریں گے، لوگوں کو جہنم سے نکالیں گے، جنت داخل کریں گے. یہ بہت زیادہ ہے. جی ہاں سر، اسی کتاب میں ایک حدیث تھی کہ
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری عمر کے 70 فرقے بنیں گے، اس میں ایک جنت میں جائے گا اور 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے. اور جی اسی میں حدیث ہے کہ حضرت امیر المومنین مولا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ان 73 فرقوں میں 12 فرقے میرے شیعہ کے ہوں گے. جی ہاں تو بالکل. بھیا مسلم اگر میں کہتا ہوں آج کہ میں شیعہ مذہب کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ ان 12 فرقوں میں سے کون سا فرقہ حق پہ ہے؟ تو حق و باطل کا معیار قرآن اور سنت ہے، ٹھیک ہے نا. شیعوں کے درمیان جو اختلافی باتیں ہیں اس میں جو حکم ہے، جو معیار ہے، اہل بیت طاہرین علیہ السلام ہے. شیعوں کے درمیان جو اختلاف ہیں اس میں آپ کو دیکھنا ہوگا کہ قرآن سنت کس بات پر ہے، ٹھیک ہے نا. جو بھی جس بھی مسئلے پر، جس بھی، چاہے وہ لوگ کم ہوں، فقیر ہوں، پیسے والے ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا. عدد تو ہے، کوئی معیار نہیں ہے کہ عدد زیادہ ہے. وہ شیعہ بیوقوف ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مولوی جو ہیں یہ کی تعداد زیادہ ہے، یہ ان کے پاس پیسے ہیں، یہ بوڑھے ہیں، کہتے ہیں سیستانی بوڑھے ہیں تو یہ صحیح کہتے ہیں اس نے 70 سال پڑھی ہے، یہ تو صحیح کہتا ہو. وہ دلیل ولیل اس کے پاس کوئی، سیستانی کی کتابوں میں کوئی دلیل کچھ بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ بوڑھا ہے، بس یہ بزرگ ہے. حالانکہ اس نے بزرگی میں اس نے کیا کیا ہے وہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ یہ بوڑھا ہے، وہ تو اس کی بات مان لے. تو کہتے ہیں کہ یہ اور وہ بھی شیعوں کو اسی طرح بے وقوف بناتے ہیں. کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو اس نے 70 سال حوزے میں پڑھا ہے، وہ اس کو نہیں آتا، اس کو ضرور آتا ہے. تو یہ باتیں جو ہے نا یہ سب بکواس ہیں. انسان کو دیکھنا ہے جس کے پاس دلیل ہے، جس کی بات قرآن کے موافق ہے، سنت کے موافق ہے، اہل بیت علیہ السلام کے کلام کے موافق ہے، وہ بات، اس کی بات صحیح ہے. وہ کہنے والا چھوٹا ہے یا بڑا اس سے فرق نہیں پڑتا، فقیر ہے، پیسے والا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، نہیں کرتے. جو بھی بات دنیا میں دیکھیں، حق اللہ ہے، حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اوصیاء ہیں. جو بھی بات انہوں نے کہی وہ حق ہے. اب اگر اس بات کو اگر ایک کافر بھی دہرائے نا، وہ بات صحیح ہے. اب امریکہ بھی آ کے ایک بات کہے نا جو قرآن میں سنت میں، وہ اس کو انکار کریں گے، وہ کفر ہے، انکار نہیں کر سکتے. امریکہ اسرائیل کہہ دے، انکار نہیں کر سکتے. کوئی دنیا کا کافر ترین شخص کی بات آپ اس لیے رد نہیں کر سکتے. اگر وہ قرآن و سنت کے موافق ہے تو اس کو ماننا پڑے گا، تصدیق کرنا پڑے گا. یہ تو حق ہے بھائی، حق ہے بس. اب مولوی حضرات، فرقے شیعوں میں بہت ہیں، افکار مختلف ہیں، اور شیعوں میں کفریات بہت زیادہ ہیں. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں یہ شیعہ نام کے شیعہ ہیں، کہتے ہیں ہم شیعہ. جہاں بھی ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے نا، کہ ان کے عقائد اور اہل بیت علیہ السلام کے کلام کے ساتھ، یہ اپنے عقائد کو پکڑتے ہیں. وہ تیار نہیں ہوتا ہے اپنی جہالتوں کو، اپنی بری عادتوں کو، جو ان میں، چاہے وہ علماء ہوں یا عوام ہوں، سے فرق نہیں پڑتا، ذاکرین ہوں، تیار نہیں ہے اس کو چھوڑیں. وہ اس کو لاکھ حدیث لا کے دکھاؤ، وہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کی طبیعت پہ کوئی فرق نہیں. یہ جو ہے نا، ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے اپنے جہالتوں پر، جیسے تربیلا ڈیم مضبوط ہے. تربیلا ڈیم کو توپ سے بھی لگاؤ نہ، نہیں اڑتا. تو ان کا ایمان بھی قرآن و سنت کے مقابلے میں کوئی قرآن کی حدیث، کوئی وہ قرآن سنت ان پہ اثر نہیں کرتا بھائی. یہ ایسے لوگ ہیں. جی ہاں. اچھا سر، ایک لاسٹ کوسچن ہے میرا. آپ لوگ ان سے بہتر ہو، جماعت مریم سے بہتر ہے. جماعت مریم میں بہت دیکھتا ہوں کہ وہ بیچارے نرم ہو جاتے ہیں، وہ بات سنتے ہیں، مانتے ہیں. ان کے علماء اللہ جانتا ہے، بہت سارے ان کے علماء شیعہ ہو چکے ہیں لیکن وہ اظہار نہیں کر سکتے بیچارے، وہ ڈر کے مارے اپنے بچوں سے، پڑوسیوں سے. یہ بہت زیادہ ہے اس طرح، میں دیکھتا ہوں بالخصوص پاکستان میں. پاکستان کے جو اہل سنت ہیں، یہ تو اہل بیت علیہ السلام سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں. لوگ ان میں نواسب ہیں لیکن وہ کم ہیں. نواسب اکثر یہ لوگ جو ہیں اہل بیت علیہ السلام کے بڑے شہدائی ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ امامت، خلافت، یہ مسئلہ جب پتہ چل جاتا ہے تو، میں نہیں کہتا سب، لیکن میں سے بہت سارے وہ آ جاتے ہیں، سیدھے راستے پہ آ جاتے ہیں. لیکن شیعہ اس طرح نہیں ہے. شیعہ وہ جس راستے پہ لگے ہوئے ہیں نا، وہ ان کو پرواہ نہیں ہے کہ ان کا راستہ اہل بیت علیہ السلام کے خلاف جا رہا ہے. وہ اپنے بدعتوں پر، جہالتوں پہ اصرار کریں گے. ان میں سے کم ہوں گے جو چھوڑنے پہ تیار ہوں. یہ بڑا عجیب بات جو مجھے نظر آئی، یہ بات نا بہت عجیب ہے، اور یہ بہت ڈرنے کا مقام ہے اور خوف کا مقام ہے. اور یہ جو ہے، یہ جو بھی انسان اپنی بدعت پہ اصرار کرتا ہے، وہ انسان کو ایک نہ ایک دن کافر بنا لیتا ہے. اس کا آخر کار کفر کی طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ اہل بیت علیہ السلام کا انکار کرو گے. ان کی بات کا انکار کریں، ان کی حدیث کا انکار کریں، یا خود ان کا انکار کریں، بات ایک ہی ہے. جی سر بولیں. اچھا سر، میرا لاسٹ کوسچن ہے. میرا ایک دوست ہے، اہل تشیع ہے، وہ مجھے بتا رہا تھا کہ اگر آپ اہل تشیع بنتے ہیں، شیعہ مذہب قبول کرتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کا مذہب قبول کرتے ہیں، تو آپ کو تقلید کرنی ہوگی.
وہ آئی تھنک آیت اللہ سستانی صاحب کا اس کی تقلید کرتا ہے وہ. تو اس کے اس حوالے سے آپ بتا رہے تھوڑا سا کہ اس میں تو وہ میرے اسپیچز دیکھ لیں بھائی. یہ ایک تقلید ایک مصیبت ہے کہ شیعوں کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ یہ کہتے ہیں ہم شیعہ نا، لیکن ان کو پرواہ نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کیا. ان کے علماء کو بھی پرواہ نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کے علماء کو کہ مثلا تیمم میں، نماز میں حدیث کیا پتہ، سنت کیا، وہ پتہ نہیں ہوتا. پڑھتے نہیں زندگی میں، 40 سال 50 60 سال عمر گزرتا ہے، نہیں پڑھتے. وہ بس یہی رٹا لگاتے ہیں سیستانی نے کیا بولا ہے، وہ اس کو حجت سمجھتے، حدیث کو نہیں حجت سمجھتے. تو یہ ایک بڑا کفر ہے، بڑا فتنہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب میرے اسپیچز ہیں تقلید کے موضوع پر، اگر آپ اس کو دیکھ لیں، اور مناظرات بھی ہیں اس چینل پہ. تو یہ مولوی جو ہیں، شیعہ مولوی جو ہیں، اتنے میرے سپورٹر تھے بہت زیادہ، میں ان کے آنکھوں کا تارا تھا. تو ایک تو میں نے ولایت فقیہ کو نہیں مانا، اور میں نے ان کا انکار کر دیا، تو بہت سارے میرے خلاف ہو گئے. تو پھر میں نے جب اجتہاد تقلید کو رد کر دیا، تو پھر یہ جو ہے یہ میرے پکے دشمن ہو گئے. لیکن وہ سب میرے شاگرد ہیں، ان کے بڑے سے بڑے مجتہد کو بھی لے کے نا، وہ میری تقریر کو سن کے مجھ سے سیکھتا ہے. میں ان سے نہیں سیکھتا، یہ مجھ سے سیکھتے ہیں. لیکن یہ جو ہے وہ ناخلف شاگرد جو ہوتا ہے نا، حرامی ٹائپ کا شاگرد، سیکھتا ہے، استفادہ کرتا ہے، لیکن بات وہ جو ہے وہ اپنے وہ نہیں کہے گا کہ ہم نے اللہ یاری سے سیکھا ہے. اور جا کے اپنے مجلس وغیرہ میں میرے باتوں کو دہراتے ہیں، لیکن وہ مجھے پھر لوگوں کے سامنے مجھے تکفیر کریں گے، مجھے تفسیق کریں گے، اس لیے کہ میں مراجع کو نہیں مانتا، اور میں مرجعیت اجتہاد کو اور لیکن جیسے آپ کے علماء نہیں آتے نا آگے کہ گفتگو کریں، وہ بھی آگے کوئی نہیں آتا. وہ 1000 بہانے بنائیں گے، کہتے ہیں آپ اللہ یاری سے کیوں گفتگو نہیں کر، کہتے وہ جاہل ہے، اسے کیا بات کریں. ٹھیک ہے، تو انسان جاہل سے بھی بات کرتا ہے، کوئی بات نہیں، اتنا بھی تو جاہل نہیں ہوں. کم از کم قرآن پڑھنا تو آتا ہے. ان کو تو قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا نا. ان کا آیت اللہ آیت آپ نے دیکھا ہوگا قرآن پڑھتے ہوئے، دیکھا ہے نا اس کو. چلو مان لیا کہ جاہل ہوں، کوئی بات نہیں، انسان جاہل. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی رد کرتے تھے کہ میں جاہل سے بات نہیں کرتا، یہ کوئی سنت ہے؟ کبھی کسی نبی نے کسی سے اس لیے انکار کیا کہ میں جاہل، یا کہتا ہے ایجنٹ ہے. بھائی ان کا جو بھی دشمن ہوتا ہے نا، وہ ایجنٹ ہوتا ہے. ایجنٹ دشمن کیا، ان کا جو بھی مخالفت کرے نا، چھوٹی سی مخالفت فوراً ٹپا آ گیا گئی، یہ جاسوس ایجنٹ ہے. پتہ نہیں ان پہ کہاں سے وہی نازل ہوتی ہے کہ ان کو پتہ ہے سب اندر کی باتیں، پردے کی باتیں. ان کو پتہ ہے کہ کون جاسوس ہے، کوئی نہیں، کون نہیں ہے. جی بسم اللہ، مزید بولیں. اچھا سر، کیا آپ کوئی بک ریفر کر سکتے ہیں عقائد کے ریلیٹڈ؟ یہ مصیبت یہ ہے کہ میں ایک ایسے جگہ پہ رہتا ہوں کہ یہاں پہ اردو نہ کوئی